ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں سوالات کا آغاز کرتا ہوں۔ مولانا صاحب، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ آج کل ٹیلی ویژن پر نیوز اینکرز آتی ہیں، وہ خواتین ہوتی ہیں اور ہم لوگوں کو خبریں سننا پڑتی ہیں، تو اب اس صورت میں ان کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ چونکہ ماحول بھی اس قسم کا ہے فساد کا اور ہم لوگوں کو مجبوری بھی ہے کہ ہم حالات سے باخبر ہیں، تو آپ ہمیں کیا مشورہ دیں گے اس مسئلے میں؟ ایسی عورتیں جو پردہ نہیں نہ کرتی، کھلے چہرے پھرتی ہیں، مسلم یا غیروں سے، ہم ان کی طرف دیکھیں نا ضرورت کے لیے تو کوئی گناہ نہیں۔ گناہ انہیں ہیں جو انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا، ہمیں کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس وقت ہی لوگوں نے پوچھا ہے اہل بیت علیہ السلام سے کہ یہ دیہاتی عورتیں یا ذمی غیر مسلم کی عورتیں بے پردہ ہیں، تو انہوں نے کہا بے شک ننگے سر رہو یا منہ آپ دیکھیں، آپ کو باقی نیت جو ہے نا وہ تو ہر وقت ہی درست ہونی چاہیے نا، کہ آدمی سوچے کہ اللہ دیکھ رہا جانتا ہوں، اس لیے بد نظری برے ارادے سے دیکھنا وہ تو ہر وقت ہی گناہ۔ پردہ پوش عورت کو بھی اگر دیکھے آدمی، مولوی صاحب کہتے تھے عورت بتاتے خود اس میں کپڑا اس پر پڑا ہوا، اب بے شک اس کا منہ کشش تو ہوتی ہے، قدرتی بات، مرد عورت میں بری نیت اپنی جگہ بری، مگر اگر ضرورت کے لیے بیٹھی دے رہی خبریں آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں کوئی گناہ نہیں۔ جی، ایک صاحب ذیشان اکبر صاحب یہ پوچھتے ہیں، مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ تشہد، دوسری رکعت کے تشہد سے اٹھتے وقت جو رفع یدین کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ابن قیم نے بھی کوئی دلیل اس کی نہیں بیان فرمائی، مہربانی کر کے اس کی دلیل بیان فرمائیں۔ نہیں، اس کی دلیل تو بہت کمی ہے۔ بالکل حضرت مالک ابن الحویرث کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا آخر عمر میں۔ اس کو علامہ سندھی حنفی ہیں، انہوں نے بہت اچھی طرح گرفت کی ہے اپنے مسلک کے لوگوں پر کہ تم کہتے ہو رفع یدین پہلے تھا چھوڑ دیا تھا، اور جب بات آتی ہے کہ آپ پہلی رکعت میں اور تیسری میں بیٹھ کر پھر ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھتے تھے جلسہ استراحت، اس کو کہتے ہیں یہ بڑھاپے میں۔ انہوں نے کہا اسی بڑھاپے کی یہ بات ہے کہ حضرت وائل بن حجر اور مالک ابن حویرث 20 دن یہ وفد ٹھہرا حضور کے پاس، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو رفع یدین کرتے دیکھا، یہ 4 شروع میں رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے اور دوسری رکعت سے بھی اٹھتے، اور پہلی رکعت میں اور تیسری میں بھی سیدھے اٹھتے نہیں تھے، اتحیات کی طرح بیٹھ جاتے، پھر 2 ہاتھوں کا سہارا لے کر نہ اٹھتے۔ وہ کہتا اگر تم اس کو کہتے کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے تھا تو رفع یدین بھی اسی وقت تھا، پھر بند کس زمانے میں ہوا تھا؟ یہ بڑی پکی گرفت انہوں نے کیا کہ ایک بات کرو، یا مانو کہ یہ بند نہیں ہوا کبھی بھی آخر تک رہا، یا جلسہ استراحت کرنا شروع کرو۔ یہ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی جو حواشی لکھے وہ کہتے ہیں کہ شافعی علماء کہتے ہیں کہ اگر امام شافعی کو یہ حدیث مل جاتی تو وہ بھی چوتھی مرتبہ رفع یدین کرتے، اب تو 3 ہی کرتے ہیں، اس کا ذکر نہیں ان کیا، تو شیخ پھر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث چونکہ بالکل پکی اور صحیح کھڑی ہے، اس لیے امام شافعی جو کہتے تھے کہ جو صحیح حدیث ہو جائے وہ میرا مذہب سمجھو، اب شافعیوں کو بھی چاہیے کہ وہ کریں، بالکل حدیث موجود ہے۔ جی، ابن قیم کا بھی دیکھ لیں گے، ذکر کیا ہوگا، نہیں کیا تو کرنا چاہیے تھا۔ جی، عدنان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں آج کل بڑی مشکلات کا شکار ہوں، میرے پاس کوئی کام نہیں اور کوئی جاب بھی نہیں ہے، برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائیے جس سے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں فریاد کروں اور مجھے رزق کا کوئی سامان ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرنے سے بڑھ کر مومن کا کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ دنیا پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ریٹائر نہیں ہو گیا، نہ اس کو چھوڑ دیا کھلا کہ جیسے جی چاہے چلے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی نے بنایا اور اسی کا حکم چل رہا ہے، ہر شے اس کے قبضہ، میں بول بھی رہا ہوں اس کی اجازت سے، ابھی فارغ کر دے ختم ہو جائے کسی، اس لیے دعا کے بغیر چارہ نہیں کہ ہر وقت اس کو کہتا رہے مالک تیرے ہاتھ میں، میرا معاملہ درست کر۔ تو اس بارے میں ایک تو وہ دعا جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی سکھائی دوسروں کو، اللہ مغفرنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک، اللہ حلال ہی مجھے اتنا دے کہ مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے، اور اپنے فضل سے غنی کر دے کہ کسی دوسرے کی منت سماعت نہ کریں گے۔ یہ دعا بہت آ رہا، کہتے ہیں وہ پہاڑ جتنا بھی قرضہ تھا اتر جائے گا۔ باقی جو ہے نا ذکر، وہ 2 ذکر جو ہیں وہ کاروباری لوگوں کو سب کو چاہیے، یا مغنی اللہ تعالیٰ کو آواز نے 1100 مرتبہ، دیر رات میں کسی وقت دکان پر بیٹھے گھر میں 1100 مرتبہ کہا کریں یا مغنی یا مغنی یا اے غنی کرنے والے، اور درود شریف 11 مرتبہ غلاف۔
بے شک چھوٹا پڑھ لے، اور دوسرا اللہ الصمد 1001 یہ بھی پڑھیں، اسی طرح درود شریف اول آخر یہ 2 ذکر کریں، انشاءاللہ مالی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور مسئلے بھی حل ہوں گے۔ یا مغنی 1100 اور اللہ الصمد 1001۔ شکریہ۔ ایک دوست ہیں محمد رضوان یوسف صاحب، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ سے یہ درخواست ہے کہ مجھے یہ مسئلہ میرا حل فرمائیں کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو امام صاحب فوری رکوع میں چلے جاتے ہیں جبکہ میری رکعت میں سورۃ فاتحہ باقی رہتی ہے۔ ایسی صورت میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ اپنی سورۃ فاتحہ کمپلیٹ کروں یا امام کے پیچھے جاؤں، کیونکہ ایک طرف تو ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، دوسری طرف ہے کہ جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو۔ ایسی سچویشن میں کیا کروں؟ بہت سے اسکالر سے میں نے یہ بات پوچھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ دوبارہ سے وہ رکعت پڑھیں گے۔ اس صورت میں آپ مجھے وضاحت فرما دیں کہ کیا مجھے رکعت دہرانی پڑے گی یا پھر وہی رکعت میری ہو جائے گی؟ میرے عزیز مسلکوں میں جکڑے ہوئے لوگوں نے نا طرح طرح کی الجھنیں پیدا کر رکھی۔ ایک شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا، وہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کے منہ میں پتھر نہیں پڑے، جیسے ضدی عرفی کہتے ہیں نا جو پڑھے اس کے منہ میں پتھر، یہ بھی جھوٹ بول، اور جو کہتے ہیں نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، یہ بھی بات نہیں، نماز اس کی ٹھیک ہے۔ بہت صحابہ پیچھے کچھ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے یہ کوئی نہ کہا کہ نماز نہیں۔ اس نے اگر فاتحہ شروع کی ہے نا اول تو بہتر ہے کہ جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے پڑھتا نا جہری رکھنے، کچھ نہ پڑھے، نہ فاتحہ نہ، اور ہاں کوئی یار حدیث عالم میں وقفے دیتا ٹھہر ٹھہر کے تو اس میں پڑھنا چاہتا پڑھ ہے تو کر لو، بھی ابھی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں وہ ہے شروع کر دیتا، مصیبت، چپ کر کے سنیں، ساتھ آمین کہہ دے، سب شامل ہو گئے۔ پڑھنا چاہتا تو بے شک پڑھے، گناہ کوئی نہیں، مگر یہ نہ سمجھے کہ رکعت نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جس شخص نے کسی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی وہ رکعت نہیں، الا یکون ورا الامام، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو پھر یہ قانون نہیں، پھر نماز اس کی ٹھیک ہے۔ اس لیے کیوں دوبارہ وہ رکعت پڑھنی ہے اور کیوں پریشان ہونا؟ جب وہ جھک گیا چھوڑے فاتحہ، ساتھ جھک جائے، جتنی پڑے گی پڑے گی، جو صحیح بات ہے۔ مسلکوں میں پھنسے رہیں تو ضد کی باتیں تو بہت، پڑھے فاتحہ جائز، نہ پڑھے نماز اس کی در۔ بہتر اعلیٰ طریقہ جو زیادہ صحابہ کرام کا تھا، جو معقول ہے قرآن و حدیث، وہ جن رکعتوں میں اونچی پڑھے سن لے، جب آہستہ پڑھتا ہے تو اس میں الحمد بھی پڑھے، بلکہ سورت بھی آگے پڑھے، اگر ان رکعتوں میں سورت بھی پڑھے اپنی اپنی سورت بھی پڑھے، جب وہ رکوع کرے ساتھ رکوع کر بسم اللہ۔ صحیح۔ عامر لطیف صاحب سعودی عرب سے ایک سوال پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے آپ کے تمام خطبے پردے کے بارے میں سنے، اب معاملہ میرا اور میری بیوی کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، آپ ہی اس مسئلے کے اندر تصفیہ فرمائیں۔ میں اسے کہتا ہوں کہ تم میرے بھائی سے میرے بھتیجوں سے پردہ نہ کرو، وہ کہتی ہے کہ میں یہ پردہ لازمی کروں گی کیونکہ شریعت میں بھائی اور بھتیجے دونوں کے بارے میں میرے غیر محرم ہیں۔ میں نے اسے کئی دفعہ کہا کہ جہاں فیملی ممبر سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں تم بھی ان کے درمیان آ کر بیٹھو، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، تم مجھے غلط گائیڈ کر رہے ہو۔ برائے مہربانی اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ مسئلہ یوٹیوب پر میری بیوی بھی آپ کا سنے گی۔ آپ کی بیوی جو ہے نا میری بچی، اللہ تعالیٰ اس کا یہ تقوی اور پرہیز جو ہے اس کو قبول کرے، بہت دینداری کی بات، مگر یہ اس قسم کے تشدد اور جو ہے نا اپنی طرف سے سختیاں کوئی فائدہ نہیں، زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ گھر کے لوگوں سے بھی پردہ کرنا، دیور جیٹھ وغیرہ یا گھر میں آئے ہوئے لوگ چھپتی پھرنا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 پردے بیان کیے، یہ اس کو سمجھنے میں علماء سے کئی لوگوں سے نا لغزش ہوگی، سمجھ نہیں، گھر کا باہر لے گئے، باہر والا گھر لے آئے۔ سورہ نور میں جو پردہ ہے جس میں حکم آتا کہ آنکھیں اپنی جو بچاؤ ایک دوسرے کو دیکھو، یہ باہر کی بات نہیں۔ مودودی صاحب کے سامنے جب سوال آیا نا کہ جب تم کہتے برقعے پہن اور تو نظریں نیچی رکھنے کا کیا تو ہے؟ پھر وہ تو پہلے چھپی ہوئی، نظریں کیوں نیچی رکھنی؟ کوئی جواب نہیں آیا، کہتے ہیں بائی چانس ہو سکتا کسی موڑ پر ننگا نہیں، وہ گھر کی بات ہے، وہاں چہرہ اور ہاتھ ننگے ہوں گے۔ وہ سورہ نور میں وہ شروع اس طرح ہوتا، کیا ایمان والو جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو، اجازت لو، اجازت سے اندر جاؤ۔ بہر آگے آتا کہ عورتیں اپنی نظریں بچا کر رکھیں، مرد اپنی بچا کر رکھیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرو، وہ سارے احکام۔ اس میں پھر آتا ہے کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ، الا ما ظہر منہا، سوائے اس میں کہ وہ زینت جو ظاہر رہتی ہے۔ وہ صحابہ کرام سے لے کر نا میرے بھائیو عزیزو سب نے تشریح کی کہ منہ اور ہاتھ، گھر میں یہ ننگے رہیں گے، وہاں کوئی حکم نہیں، الا ما ظہر میں یہ، مگر گھر میں وہ لوگ آئیں گے جن کو اجازت دے گا گھر والا۔ اگر آپ کا بھائی بھی بدماش ہے نا،
آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں. اگر دوست بھی ہے، متقی ہے، نیک آدمی، آپ اس کو اندر آنے دیں. اس سے پھر کوئی نہیں چہرے اور ہاتھ کا پردہ. یہ گھر کی بات ہے. کوئی صحابی اماں عائشہ سے لے کر یہ نہیں کہتا کہ گھر میں، وہ کہتے ہیں یہ اندر کا پردہ جو ہے، ابن عباس کہتے ہیں اس میں صاف آیا کہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھو. مگر اس میں دو الگ الگ باتیں. ایک ہے کہ محرم ہے جن کے ساتھ نکاح بالکل حرام ہے، ان کے سامنے تو زینت بھی ظاہر کی جا سکتی، پورا جو ہے نا میک اپ وغیرہ یا زیورات یہ پہنے ہوئے بیٹھے، باپ ہے بھائی ٹھیک. جو غیر محرم ہے، رشتہ دار ہیں یا دوست عزیز ہیں، مگر وہ نکاح ان سے کبھی نہ کبھی جائز ہے، ان کے سامنے زینت نہیں، سادہ منہ اور ہاتھ اگر ننگا رہے تو کوئی بات نہیں. باہر کا پردہ سورہ احزاب میں ہے کہ جب گھر سے باہر نکلیں عورتیں تو حکم ہوا کہ اپنی بیٹیوں سے رسول اللہ کہیں، بیویوں سے کہیں، مومنوں کے عورتوں کے بڑی چادریں لیں اور چادروں کا پلو اپنے آگے لٹکائیں تاکہ پہچانی جائیں کہ شریف زادیاں ہیں، کوئی ناجائز حرکت کی ضرورت نہیں. وہ باہر کی بات. یہ بات مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھے. بڑے بڑے عذر کا ادھر لے جاتے ہیں، وہ منہ اور ہاتھ باہر بھی کھلے کرا دیتے ہیں، کوئی باہر بھی بے پردگی کرا دیتا. انہوں نے سیٹ کیا فیض الباری میں کہ بھائی شروع ہی پہلی آیتیں جو ہے سوچتی کہ گھر میں جب داخل ہونا ہو اجازت لو، سلام، وہ فکرہ پھر آگے باتیں آتی ہیں، نظریں بچاؤ، سارا وہ گھر کا معاملہ ہے، منہ اور ہاتھ ننگا. یہ باہر والا سورہ احزاب جو ہے یہ باہر کا پردہ. یہی علامہ البانی صاحب نے اس دور میں کی. کیسی صاحب بات، گھر میں نہیں تنگی دینی، منہ اور ہاتھ جو ہے نا ننگے رہیں گے مگر سادہ. محرم ہو تو پھر بے شک باپ بھائی کے سامنے پورا میک کوئی بات. شکریہ ماں. ایک حدیث پاک کا بھی ذکر کر دوں جو وہاں آتا نا کال ہم الموت، کہ جو دیور جیٹھ ہے نا یہ موت ہے. اس سے بھی کئی علماء جو سمجھ لیتے ہیں کہ ان سے تو پردہ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ پردے کے بارے میں نہیں آئی، یہ تنہائی میں بیٹھنے کے بارے میں. وہاں شروع ہوتا کہ جس عورت کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے مرد کو، وہ تنہائی میں اس طرح نہ بیٹھیں کہ ان کے ساتھ محرم کوئی نہ. تیسرا شیطان ہی وہ الگ ہے، بالکل کوئی نہیں پاس، الگ بیٹھے ہوئے، اس کی بات. وہاں پوچھا کہ ہم دیور جیٹھ وغیرہ، فرمایا موت ہی ہے، وہ تو بیت کر بھی زیادہ خطرہ. اگر سارے مل کر بیٹھے ہیں وہاں کوئی نہیں یہ کہا گیا نہ یہ بات اس سلسلے میں آئی. جی ایک دوست سجاد حیدر صاحب انڈیا سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرے بہت سے دوست ہندو ہیں، میری اور ان کے درمیان اسلام کے بارے میں تبادلہ خیال ہوتا ہے. اس نے ایک سوال کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں آج تک جتنی تہذیبیں بھی دریافت ہوئی ہیں، چاہے وہ موجو داڑو کی ہو یا کسی اور جگہ کی، اس سب کے اندر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان زمانہ قدیم سے مشرک تھا. ٹھیک ہے، تہذیب بالکل ایسی نہیں تھی کہ جس میں محض پن پایا جاتا ہو. جب یہ ثابت ہو رہا ہے تو آپ کا یہ مذہب اسلام کہاں سے محض پن دیا ہے؟ یہ نئی قرآن بات کر رہا ہے. تو انسان تو شروع سے ان چیزوں کو مانتا چلا آ رہا ہے. بالکل یہی بات. سجاد میرے بھائی، وہ ہمارے ہندو بھائی جو ہیں نا، ان کی یہ بات جو کچھ انہوں نے دیکھا کہ جو خدائیاں ہوتی ہیں بہت ہی نکلتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. مگر یہ کہ شروع سے انسان پوچھتا تھا، شروع سے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں. قرآن یہی کہتا ہے، حدیث پر تاریخ بتاتی کہ 10 پشتیں جو تھیں نا آدم علیہ السلام، وہ موحد، کوئی شرک نہیں کرتا تھا، نہ کوئی بت تھا، نہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی امت میں پھر ود سوا یغوث یوک نصر جن کا ذکر ہے سورہ نو میں. یہ نیک بندے، یہ جب فوت ہو گئے نا تو لوگوں کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ کتنے نیک تھے، تم ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، اثر ہوتا تھا، لوگ روتے تھے، توبہ کرتے تھے، اب مر گئے، کہاں ایسی محفلیں ملیں گی. تم یہ کرو کہ یہاں ان کی تصویر بنا لو، مورتیاں ان کے پاس بیٹھا کرو، سمجھ لو کہ جیسے زندہ تھے. ہم ان بزرگوں کی پہلے اتنا ہی کیا، پوجا نہیں، تصویریں بنا کر رکھ لی. مگر وہ پھر دوسری نسل آئی، وہ پھول ان پر ڈالنے لگی، خوشبوئیں چھڑکنے لگی. تیسری نسل نے کہا یار ہمارے بڑے ان کے پاس بیٹھتے، انہوں نے مانگنا ہی شروع کر دیا کہ بے ایمان ہو گئے. یہ 10ویں پشت آ کر پھر نوح علیہ السلام رسول آئے. یہاں ایک بات اور بھی ہے، بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے یونیورسٹیوں کو، انہوں نے کہا رسول اور نبی کا فرق نہیں سمجھ آیا. بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں اس کے پاس کتاب ہوتی ہے، اس کے بیڈ نہیں، اس کے پاس شریف نہیں. یہ کوئی بات نہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی رسول کہا جن کے پاس کوئی نئی کتاب نہیں تھی، نہ کوئی نئی شریعت تھی، وہ دوسری شریعت کے پیرو تھے. جیسے اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہا رسول النبی، حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی شریعت پہ تو نہیں. رسول اور نبی میں اصل فرق یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے نبی آئے. اس وقت لوگ مسلمان تھے، موحد تھے، مگر غلط کام کرنے لگے، کوئی زنا شراب وغیرہ. غلط امت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آتے ہیں نبی، وہ آسان کام ہے. ایک ہے کہ کچھ امتیں پھر دین کی بنیادوں کی منکر ہو جاتی ہیں، قیامت کے منکر ہو گئے،
کوئی توحید کے من کرو، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آتے ہیں ان کا کام بڑا مشکل کا کہ ان کو دوبارہ دین یہ رسول کراتے ہیں. اس لیے مشرقین کفار کی طرف پہلا رسول جو ہے نا نوح ہی آیا، مشرک ہو گئے، پہلے موحد ہی تھے. تو اس کے لیے ہندو بھائیوں کو نا سجاد اگر کہا کہ یار مسلمانوں سے پوچھنے کی بجائے نا یہ تمہارے اندر آریہ سماج جو ہے نا آریہ گروہ، اس سے پوچھ لو، وہ موحد ہیں، انہوں نے بت ختم کر دیے، بہت مخالفت کی. ہندوؤں میں سے وہ وہابی پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا یہ سناتن دھرمی ہے جو جن تم بت بنا، یہ کیا مطلب. انہوں نے بڑی تفصیل سے خود نا دیانند جو سرسوتی تھے عالم، انہوں نے پھر ویدوں کا آپ ترجمہ کیا سنسکرت سے کہ اس میں کوئی لفظ نہیں شرک کا، یہ تم نے جعلی پنڈتوں نے ترجمے کیا اور بت پرستی ختم کر کے نا پکے موحد ہو گئے. ان کی کتابیں پڑھیں، پتہ چلے گا کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ ہندوازم بھی موحد مذہب تھا، بعد میں یہ مشرک ہوئے. سجاد حیدر صاحب کا ایک دوسرا سوال ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی طرف سے یہ اعتراض بھی عمومی طور پر مجھ پر وارد کیا جاتا ہے کہ ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی دائرہ کار تھا. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دائرہ کار جو تھا وہ روم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک دائرہ کار تھا، وہ اس کے درمیان کام کرتے تھے. ہندوؤں میں جو نبی ہوئے ہیں ان کو ہندوستان ملا، آپ اپنے نبی کو پوری دنیا کا نبی کہتے ہیں. یہ بتائیے کہ وہ کس طریقے سے پوری دنیا کے نبی ہیں جبکہ ان کی زندگی تو مکہ اور مدینہ تک کے درمیان ہی رہ جاتی ہے. باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آگے پھر امت جو ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں تک ہدایت پہنچائے، تو ضرورت تو آج بھی نبوت کی ہے. تو آپ اپنے نبی کے بارے میں اور ضرورت نبوی کے بارے میں بتائیں کہ آج بھی نبی ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں آج ہمارے جو ہندو بھائی یہ باتیں کرتے ہیں نہیں ان کی باتیں ٹھیک. جس وقت علاقوں کا میل جوڑ اتنا آسان نہیں تھا، اپنے اپنے علاقے محدود تھے، ذرائع ملاقات کے نہیں تھے، مشکل سے سفر، نہ اتنا علم ہی پھیلا تھا، ذرائع نہیں تھے. اس وقت یہی تھا کہ اپنے اپنے علاقے میں استاد آئے، انہیں دین سکھائیں. باتیں ایک ہی تھیں، اللہ کو ماننا، توحید اور آخرت اور نیکیاں. مگر جب وقت آ گیا کہ پوری دنیا ایک دوسرے سے ملنے لگی، ذرائع وسائل کا دور بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے بعد جلدی کیسا آ گیا یہ انٹرنیٹ وغیرہ، تو پھر اللہ نے کہا اب علاقوں کے رسولوں اور استادوں کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی رہبر جو ہے نا ساری دنیا کے لیے کافی ہے. تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کان نبی یبعث الی قوم، مجھ سے پہلے جب حالات ایسے تھے تو اپنی قوموں کی طرف ہی رسول آتے تھے، مگر بعثت الی الناس عامہ، اب میں نا ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا اور انتظام بھی ہو گیا. آپ کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا، ایجادات ہوئیں، بڑی سہولتیں پیدا ہوئیں، کتابیں چھپنی شروع ہو گئیں، چھاپے خانے نکلا، تو آپ ساری دنیا کے لیے نبی. باقی جو ہے نا امتیں پہچان نبی کی ضرورت ہے، نبی کی ضرورت نہیں. نبی ایسا نہیں ہوتا کہ مولوی ہے روز پیدا ہوتے رہے. نبی 3 وجہ سے آتا، یا تو پہلا نبی جو ہے نا اس کی تعلیم گم ہو گئی ہے، اس میں رد و بدل لوگوں نے کر دیا، یا نامکمل کام چھوڑ گیا کہ ابھی اس نے نا بہت سی باتیں سکھانی تھیں مگر وقت نہیں ملا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں کہا کہ دین کی بہت باتیں باقی تھیں مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، میرا جانا تمہارے حق میں بہتر ہے، میں اللہ سے درخواست کروں گا، وہ نیا رہبر تمہیں دے گا. اب بھی انجیل میں یہ وہ تمہیں پھر مکمل دین دے گا. تو یا دین مکمل نہیں ہوا، یا اس میں ملاوٹ ہو گئی، یا وہ کسی خاص علاقے اور قوم کے اس زمانے کے حالات کے مطابق قوانین تھے، عالمگیر نہیں تھے. جب یہ تینوں باتیں بچہ ختم ہو گئی کہ حضور ساری دنیا کے لیے، کتاب کی اللہ نے حفاظت کر دی، قرآن کا ایک شوشہ نہیں بدلا، اور جو ہے نا ملاوٹ وغیرہ اس میں نہیں ہوئی، اب کوئی ضرورت نہیں نئے نبی کی. مجددین ہوں گے، یہی حضور نے فرمایا، پہلے نبی ہوتے تھے، اب نبی نہیں، میرے بعد امت میں ایسے عالم پیدا ہوتے رہیں گے ہر دور میں جو دین کو اصل شکل میں رکھیں گے، ملاوٹ کو وہ دور کرتے رہیں گے. الحمدللہ 14 سال سے ہو رہا. اس کے لیے یہ مولانا فقیر اللہ صاحب جو لاتے ہیں کتاب تاریخ دعوت و عظیمت، یہ تو تینوں حصے پڑھنے چاہیے نا، جو سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ نے دکھایا کہ حضور کے آخری نبی ہونے کی اللہ نے کثر پوری کر دی. کوئی وقت نہیں جب امت کو کوئی ضرورت پڑی ہوئی، شاعر کی، جرنیل کی، فقیہ کی، محدث کی، جس فن میں جو بندہ درکار نہ تھا پڑھو، اللہ نے اسی کو کھڑا کر دیا اور آسمان کے سورج کی طرح چمکا. تو نبی علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، آپ کی تعلیم ہی لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. جی. خالد حمید صاحب کینیڈا سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے چاند گرہن اور سورج گرہن کے درمیان کون سی نماز پڑھنی چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، ذرا وضاحت سے فرما دیں کیونکہ مجھے کئی دفعہ یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آیا ہے. الحمدللہ. سورج گرہن اور چاند گرہن جو نا
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، نہ کسی کے پیدا ہونے پر جو لوگوں نے بنا رکھا نا فلاں بڑا آدمی پیدا ہوا اس لیے یہ اللہ نے کیا یا کہ مر گیا، نہیں، یہ کوئی باتیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے، جیسے حکومتیں نمائش کرتی ہیں نا اپنی طاقت کی، یہ بادل جو گرجتے ہیں اور اس طرح چمک ہوتی ہے، یہ بھی سمجھیں اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی نمائش، پریڈ ہوتی ہے کہ تم اگر امن سے رہ رہے تو یہ میری بانی ہے، میری ورنہ بھی گرا دوں تم پر رات اور برق نشان مٹا دوں، کام جاتے ہیں اس وقت لوگ جب گرج ہوتی ہے، تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے نا جنود ہیں، لشکر ہیں جو اس طرح، اسی لیے حکم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ملائکہ بھی اس وقت اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا کر مالک تیری طاقتیں بہت زیادہ، اس پر حضور نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، نماز پڑھو، صدقہ کرو، دعا کرو، تین کام کہہ کے دعائیں بھی مانگو اللہ سے، صدقہ خیرات بھی کرو اور نماز پڑھو۔ نماز اگر ویسے ہی 2 رکعتیں کو پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، اور نماز پڑھے اور ان میں پھر وہ نہ قنوت بھی پڑھے تو اچھی بات ہے، 2 رکعتیں پڑھے مگر ان میں دعائیں مانگتا رہے ہاتھ اٹھا کر۔ تو رکوع مولانا اس میں کتنے کیے جائیں گے؟ بہتر تو ہے کہ 4 اور 5 رکوع کیے جائیں، ایک میں 5 دوسرے میں 4۔ جی صحیح۔ ایک ساتھی محمد سلطان صاحب آسٹریلیا سے پوچھتے ہیں کہ اگر جگہ تھوڑی ہو تو کیا مقتدی امام کے دائیں یا پھر بائیں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جگہ تنگ ہو تو سارے قانون معطل ہیں، پھر وہ امام کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں، یا کئی ایسی جگہ بھی جیسے مسجد نبی میں محراب پرانے میں اگر امام کھڑا تو آگے جو مسجد بڑھائی گئی نا ادھر بھی آگے کھڑا ہونا پڑے ہو جائیں، یہ مجبوری کی باتیں، ان میں کوئی پھر پابندی نہیں، ورنہ اگر حالات ٹھیک ہوں جگہ پھر پیچھے ہی کھڑونا چاہیے۔ مولانا مسجد نبوی میں تو یہ دیکھا گیا کہ وہاں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ کوئی اس سے آگے نہ کھڑا ہو، تو وہ اس لیے لگایا گیا کہ عام حالات میں اتنی تنگی نہیں نہ ہوتی، مگر کبھی اگر تھا وقت آ جائے رش بہت زیادہ ہو جائے اور امام جو ہے نا اگلے محراب میں چلا جائے پھر تو مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، اگر وہ پرانے محراب میں کھڑا پھر تو اگلی طرف صفحے بنا لینا جائز۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں درست، اس حالت میں یہ کوئی نہیں پھر کہ امام کے آگے۔ ابن قیم اور ابن تیمیہ بھی کہتے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ امام کے آگے نہیں، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب نارمل حالات ہیں، اگر کوئی الجھن پیدا ہوگی تو آگے ہو جائیں تو کچھ نہیں ہے۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں ندیم احمد صاحب کہ مولانا صاحب ایک آدمی جمعہ کی نماز کے اس وقت پہنچا جب امام تشہد میں تھا، ایسی صورت میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی یا کہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی؟ دلائل سے واضح کریں۔ دلائل سے واضح بات تو پھر میرے عزیز یہی ہے کہ وہ جمعہ نہ پڑھے، جب آدمی 1 رکعت بھی نہیں نہ پا سکا، دوسری رکعت بھی گزر گئی، رکوع کے بعد آیا یا تشہد میں میرا نہ، وہ جمعہ کا نہ پھر ادا کرے، ظہر سلام کے بعد اٹھ کر 4 رکعتیں پڑھے، جمعہ اس کا کام۔ ایسے تابعین اور نیک لوگ بھی گزرے، بات تو ان کی بھی وزنی ہے، چلو ہم اس کو اگر نہ بھی ترجیح دیں، وہ تو کہتے جس نے خطبے نہیں 2 سنے وہ بھی نہیں نماز جمعہ پڑھ سکتے، بے شک شروع سے آ جائے، جب خطبے ہی نہیں سنے، ظہر کی نماز 4 رکعتیں اس لیے 2 کی گئی تھی کہ ان کی بجائے 2 خطبے تھے، جب 2 خطبے نہیں اس نے سنے 2 رکعتیں ہی گزر گئی، وہ کیا جمعہ پڑھتا ہو، شروع سے بھی شامل ہو بعد میں اٹھ کر 2 رکعتیں اور پڑھے۔ بڑی گہری بات تھی کہ یہ جمعہ خطبے سنے ہی نہیں اور نماز جمعہ پڑھتے پھرتے، یہ عام نماز نہیں ہے، خطبے کا ذکر ہے کہ لوگ بات سنیں، دین کی باتیں سنیں۔ مولانا کسی حدیث میں ایسی میں بھی آتا ہے یہ بہت صحابہ کرام نے حضور سے نقل کیا اور فتوی دیے کہ جو آدمی 1 رکعت بھی نہیں پا سکا وہ نہ پھر جمعہ پڑھے، وہ تشہد کے بعد اٹھ کر 4 رکعتیں پڑھے۔ 3 جمعے چھوڑ دینے کے بارے میں کوئی وعید آئی ہے کہ وہ کوئی آدمی 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے؟ میرے علم کے مطابق ہے تو کمزور، مگر آتا ہے کہ جو آدمی سستی سے 3 جمعے ناغا کرے نا پھر وہ منافقوں کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے، جہاں سے پھر وہ کاٹا نہیں جاتا، پکا منافق لکھ دیا جاتا۔ اللہ بہت یہ بے دینی کی بات ہے کہ جمعہ ہوتا اور سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، اسے پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ساتھی یہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب جمعہ کے لیے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ دفتر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، نوٹ کرتے جاتے ہیں رجسٹر میں جو آیا، جو پہلے آتے ہیں ان کو پھر گائے کا اونٹ کا ثواب ملتا، قربانی کا، پھر گائے کا، پھر بکری، پھر انڈے کا۔ جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا نا تقریر کے لیے پھر وہ لپیٹ کر آ کر بیٹھ کر پھر نہیں لکھتے کون آیا، یعنی وہ جمعہ میں لوگ لکھے ہی نہیں جاتے۔ جمعہ کو لوگ اہمیت دیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں حضور کے کہنے پر صبح سے آ جاتے، عید کی طرح نہا دھو کر خوشبوئیں لگا کر کبھی مسجد میں آ جاتے، نفل پڑھتے رہتے قرآن، بس دن ڈلا خطبہ شروع ہوا، اس وقت اذان بھی ایک پہلے سے لوگ تیار ہوتے۔ ماشاءاللہ۔
جمعہ تو ان لوگوں کا، یہ جمعہ کوئی سارے کام کرتے رہو، آخر میں دوڑ کر رکھتے ہیں پڑھ لو۔ صحیح۔ آخری سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ خالد امین صاحب یہ پوچھتے ہیں جرمنی سے، مولانا صاحب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 11 سجدے ہیں، کچھ نے 14 کہا، کچھ نے 15 کہا، کون سی بات سب سے زیادہ صحیح ہے؟ یہ ساری باتیں جو نا کتنے سجدے اتنے سجدے، روایتیں تو اس بارے میں ضعیف ہی ہیں، لوگوں کا اپنا اپنا خیال ہے کہ جہاں سجدے کا لفظ دیکھا اس کو سجدہ کی آیت قرار دے دیا، تو کوئی 14 سجدوں کو قائل ہو گیا، کوئی 11 کی، کوئی زیادہ، کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو یار 11 14 کو، جہاں سجدہ آ گیا نا لفظ یسجدون یا ساجد وغیرہ گر جا کے، کیونکہ وہ آیات جو ہے نا ان کو آپ ترجمے سے پڑھیں تو یا تو ذکر ہوگا کہ ایمان والے لوگ جب اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ ذکر ہوتا ہے، اس وقت آدمی پھر اپنے آپ کو ان میں شامل کرے۔ یہ جو مسلم کہلاتا، اللہ تو کہتا کہ مومن کتاب سن کر میری سجدے، یہ گرا ہی نہیں، تو خطرے کی بات ہے نا کہ تو مومن نہیں تھا۔ اور کہیں حکم ہی ہوتا کہ سجدہ کر، لفظ ہوتا واسجدوا، سجدہ کرو، آرڈر ہے، وہاں نہیں جھکا۔ کہیں یہ بات آتی ہے کہ بے ایمان لوگ جو نا اللہ کا کلام سن کر سجدہ نہیں کرتے، وہاں نہ سجدہ کرنے کو بے ایمانوں کے، یہ ان سے خالی نہیں ہوتی ہوا ہے۔ اس لیے جہاں بھی آ جائے لکھا یا نہیں لکھا لفظ دیکھیں سین جیم دال، سجدہ کریں۔ باقی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سجدہ جو ہے نا تلاوت یہ واجب نہیں، یہ ہے اگر نہ کرے نا کوئی جان بوجھ کر گناہ گار نہیں، کرنا چاہیے، مگر اگر چھوڑ دے نا کچھ بات نہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا خطبہ دیا، اس میں ایک آیت تلاوت کی، سجدہ کی تھی، آپ بھی اترے، لوگ بھی تیار ہوئے، سجدہ کیا۔ اگلے جمعہ پھر انہوں نے ایسی آیت پڑھی جس میں سجدہ، تو لوگ تیار ہو گئے، تو آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ سجدہ کرنے کا نہیں کہا کہ ضرور کرو، اب تم تیار ہو گئے ہو میں آ جاتا ہوں، ورنہ جس کا جی چاہے سجدہ کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے۔ مسئلہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا، زیادہ یہی ہے کہ کرتا ہے۔ ابھی ایک سوال یہ بھی موصول ہوا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں امیر خان صاحب امریکہ سے کہ کیا ایک عورت اپنے ایام کے دوران قرآن کریم کو چھو سکتی ہے، اور اس کے کتنے دن تک وہ قرآن کریم کو اسی طرح چھو سکتی ہے؟ یہ دن بھی اس کے بارے میں بتا دیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 10 دن تک، اس میں صحیح بات کون سی ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہے نا بے وضو آدمی بھی، ہمارے اہل حدیث لوگ اس کے قائل ہیں اور ظاہری بھی کہتے ہیں کوئی نہیں چھوتا رہے، مگر ان کی بات ٹھیک نہیں۔ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت اور تعظیم ہونی چاہیے۔ بے وضو آدمی یا ایسا ناپاک جو ہے نا جس کو غسل وغیرہ چھوئے نہ۔ پڑھنے کی بات یہ ہے کہ زبانی یاد ہے نا، آپ بے وضو بے شک پڑھتے رہیں، جائز، تلاوت منع نہیں، چھونا لمس جو ہے نہیں۔ آپ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ سب علاقوں میں یہ ہدایت کرو کہ قرآن کو کوئی نہ چھوئے الا طاہر، سوائے پاک کے۔ اب ہمارے بعض علماء کہتے ہیں طاہر سے مراد ہے کہ وہ مشرک کافر نہ ہو، مشرک کافروں کو تو حکم ہی نہیں شریعت کا وہ چھوئیں گے، مسلمانوں کو کہا تھا کہ طاہر کے سوا، پاک کے سوا کوئی نہ چھوئے۔ اس لیے مرد ہو عورت ہو، چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ زبانی پڑھنا ہے تو بے شک کوئی جنا ان میں پڑھتی رہے، جس میں آیا تھا نا کہ حیض والی عورت اور جنبی تلاوت قرآن نہ کرے، وہ نہیں حدیث صحیح۔ امام مالک کی بات ٹھیک ہے کہ چھونا منع، تلاوت کر سکتے ہیں، جنبی نہ کرے، جس کو غسل کی عادت ہے نا مرد کو، وہ بغیر غسل کے تلاوت زبان سے بھی نہ کرے، عید بھی نہ نکالے، کیونکہ اس کی مجبوری، اس کی اپنی کوتاہی، اٹھ کر کیوں نہیں نہاتا۔ عورت بیچاری مجبور ہے، کئی دن وہ نہیں پاک ہوتی، اس کو اگر روک دیا جائے پڑھنے سے، حفظ ہی بھول جائے گا، قرآن سے بھی جو یاد ہے اس کو نہیں، اس کو اجازت ہے کہ وہ زبانی پڑھتی رہے۔ مرد جو ہے یہ غسل کر کے پڑھے۔ بلیڈنگ کے کتنے دن بعد تک وہ کہتے ہیں کہ کسی کی بلیڈنگ رکتی ہی نہیں، تو کتنے دن بعد تک وہ دوبارہ؟ بس ایسی عورتیں جن کو یہ بیماری ہوگی نا استحاضہ کہ رکتا ہی نہیں، ان کو چاہیے کہ یا تو اگر رنگت سے پہچان سکتی، پہلی بات تو رنگ سے پہچاننا کہ اگر گاڑھا ہے اور سرخ ہے وہ حیض ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا زرد قسم کا اور پتلا، پھر وہ بیماری ہے۔ پہلی تو بات ہے، اگر اس سے فیصلہ نہ ہو تو پھر عادت کہ دیکھیں بیماری شروع ہونے سے پہلے کتنے دن میرے تندرستی میں ہوتے تھے حیض کے، اس کو سمجھے کہ وہ حیض ہے، جب وہ دن گزر جائیں 5 دن سے پڑھنا شروع کر دے، بالکل ہی نہ ہو تو 10 دن کے بعد تو پھر کرنا ہی چاہیے۔ رب نواز صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ اگر پیشاب کے قطرے بار بار آتے ہوں تو اس دوران کیا کیا جائے؟ وضو بار بار کرے یا نماز پڑھ سکتا ہے؟ جس کو قطرے آتے ہوں نا پیشاب کے یا ہوا خارج ہوتی رہتی، یہ اللہ کا بندہ مستثنا ہے، معافی، اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو جب وضو کرے بس اس وقت ایک بار اپنے
سارے حصے جو ہے نا ان کو دھو لے وغیرہ مسا کر لے، بے شک دھوتے دھوتے بھی قطرے نکل جائیں نا یا ہوا نکل جائے کوئی بات نہیں، کام پورا کر لے۔ اور بعد میں بھی ہوتا رہا جو کچھ ان قطروں کے اور ہوا کے علاوہ کچھ اور ہو جائے نا جو بندے کے بس میں ہے اس میں وضو کرنا یہ سمجھے معاف ہے، یہ معذور ہو گیا وہ، اللہ معاف کرنے والا۔ انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹوائلٹ میں اگر پانی نہ ہو تو کیا اس کی جگہ پر ہم ٹیشو استعمال کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پانی ہو یا نہ ہو، مسئلہ سن لیں آپ کہ پانی استعمال کرنا اچھا ہے، صفائی ہے کہ ستھرائی ہے، ورنہ ساری امت مانتی ہے کہ اگر آپ نے ٹیشو سے یا مٹی سے اپنا آپ پاس صاف کر لیا نا، نجاست جو دور کر لی، تو آپ اس کے بعد پانی نہ بھی استعمال کریں۔ کئی لوگوں نے مذاق میں مولوی تھا اس نے اذان دی وضو آیا تھا باہر سے اس نے وضو نہیں کیا، یہ جاہلوں کی بات ہے۔ اگر کہا پھر کیا ہو گیا، جو ہے نا پخانے کے بعد مٹی سے ڈھیلے سے صاف کرنا یہ لازمی ہے کہ اس کو دور کرو۔ اس کے بعد جو ہے نا کہ بو وغیرہ ختم کرنے کے لیے پانی سے استطابہ، وہ استنجا جی جو مٹی یا ڈھیلے سے کرتے ہیں اس کے لفظ ہے استنجا، یہ ہے استطابہ، زیادہ صفائی، بہت اچھی بات، مگر نہ کرے تو اس میں پاک ہونے میں کوئی خلل نہیں، نماز درست ہے بالکل۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خیر سے رکھے اللہ پاک۔